اور مجھے یہ بھی اطلاع ملی تھی کہ اسلامی بہنوں میں بھی شاید پردے کی حالت میں یہ بھی اپنی اپنی جامعات میں شامل ہیں، اور مدنی چینل پر بھی یہ اجتماع براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا جا رہا ہے۔ تو جو بھی اجتماع میں شامل ہیں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اول تا آخر اجتماع میں شریک رہیں، انشاءاللہ بے شمار باتیں سیکھنے کا موقع ملے گا۔ ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ اے لوگوں، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ علامہ عبداللہ بن اسعد یافعی علیہ رحمۃ اللہ الولی لکھتے ہیں، ایک صاحب علم و فضل بیان کرتے ہیں کہ بغداد میں ایک سوداگر تھا جو اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کی شان میں بد کلامی کیا کرتا تھا۔ کچھ عرصے بعد میں نے اسی شخص کو اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کی صحبت میں دیکھا، اور کسی نے بتایا کہ اس نے اپنی ساری دولت انہی پر لٹا دی ہے۔ تو میں نے اس سوداگر سے اس تبدیلی کی وجہ دریافت کی، تو اس نے بتایا کہ میں غلطی پر تھا، اور اس کا احساس مجھے اس طرح ہوا کہ ایک مرتبہ جمعہ کی نماز کے بعد میں نے حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھا کہ بہت جلدی آپ مسجد سے باہر نکل رہے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ دیکھو، یہ شخص بڑا صوفی کہلاتا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے مسجد میں رکنے کے لیے تیار نہیں۔ میں نے سب کچھ چھوڑا اور دل میں کہا کہ دیکھوں تو صحیح یہ جاتے کہاں ہیں۔ اب یہاں پر ظاہر آج کا جو اجتماع ہے یہ تربیتی اجتماع ہے، اور ان واقعات اس گفتگو کو سن کر یوں سمجھ لیجئے کہ ایک ٹیسٹر اپنے پاس رکھا جائے، اور ایسی سوچوں کہ اگر ہماری بھی عادتیں ہیں اور ہماری بھی ایسی بات ذہن ہے کہ ہر بات میں منفی پہلو تلاش کیا جاتا ہے، تو اس نے کہا کہ میں نے جب ان کو جلدی نکلتے دیکھا تو فوراً میرے ذہن میں آیا کہ دیکھو تو صحیح، بڑے صوفی بنتے ہیں، اور حال یہ کہ مسجد میں تھوڑی دیر رکنے کے لیے تیار نہیں۔ میں نے سب کچھ چھوڑا اور ان کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ انہوں نے بازار سے جا کر نان بائی سے یعنی تندور سے نرم روٹیاں خریدی۔ اس کے بعد آپ نے کباب والے سے 1 درہم کے کباب خریدے۔ یہ دیکھ کر وہ شخص کہتا میرا تو غصہ بڑھ گیا۔ وہاں سے حلوائی کی دکان پر گئے اور 1 درہم کا فالودہ لے لیا۔ میں نے دل میں ٹھان لی کہ اب چھوڑنا نہیں ہے، یہ جب یہ کھانے بیٹھیں گے نا ان کا سارا مزہ میں کرکرا کر دوں گا، ایسا شور مچاؤں گا کہ یاد کریں گے یہ بھی۔ اب یہ ساری چیزیں لے کر بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنگل کی طرف نکل گئے۔
میں نے سوچا کہ انہیں بیٹھ کر کھانے کے لیے شاید کوئی سبزہ زار باغ اور پانی کی تلاش ہے. میں ان کے پیچھے چلتا رہا حتیٰ کہ عصر کے وقت آپ ایک گاؤں کی مسجد میں پہنچے جہاں ایک بیمار آدمی تھا. آپ اس کے سرانے بیٹھ کر اسے کھانا کھلانے لگے. میں تھوڑی دیر کے لیے وہاں سے چلا گیا کہ چلو ذرا گاؤں کو دیکھ لیں, سیر کر لیں. جب واپس لوٹا تو بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ اب اس مریض کے پاس موجود نہیں تھے. تو میں نے اس بیمار سے پوچھا کہ بشر حافی کہاں گئے؟ تو کہا کہ وہ تو بغداد چلے گئے واپس. تو میری زبان سے میں نے پوچھا بغداد یہاں سے کتنی دور ہے؟ تو اس نے بتایا تقریباً 120 میل دور ہے. کہتے ہیں میری زبان سے فوراً نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون. مرے بھائی مجھے اپنے کیے پر بہت پچھتاوا ہوا, اور میرے پلے اتنے پیسے نہیں تھے کہ سواری پر جاؤں, نہ جسم میں اتنی سکت تھی کہ پیدل جاؤں. اس بیمار نے مشورہ دیا کہ حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ کے آنے تک یہیں رہو, وہ اور جمعے کو آتے ہیں. چنانچہ میں دوسرے جمعہ تک وہیں رکا رہا. اگلے جمعۃ المبارک حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ کھانا لے کر پھر اس بیمار کے پاس پہنچے. جب آپ نے اسے کھانا کھلا دیا تو اس نے کہا کہ اے ابو نصر, یہ شخص گزشتہ جمعہ آپ کے پیچھے یہاں آیا تھا, ہفتہ بھر سے یہیں پڑا ہوا ہے, اسے واپس پہنچا دیجئے. حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جلال بھری نظروں سے مجھے دیکھا اور پوچھا میرے ساتھ کیوں آئے تھے؟ میں نے کہا مجھ سے غلطی ہو گئی. فرمایا میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ. میں ان کے پیچھے پیچھے چلتا رہا حتیٰ کہ مغرب کے وقت ہم شہر کے قریب جا پہنچے. انہوں نے میرے محلے کے بارے میں پوچھا اور میرے بتانے کے بعد فرمانے لگے کہ جاؤ اب دوبارہ ایسا نہیں کرنا. میں نے اسی وقت سے اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کے بارے میں بدگوئی سے توبہ کر لی اور ان کی صحبت اختیار کر لی, اور اب اسی پر قائم رہوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, دین اسلام یہ وہ عظیم دین ہے کہ جس میں انسانوں کے باہمی حقوق اور معاشرتی آداب کو خاص اہمیت دی گئی ہے, اور ان چیزوں کا خصوصی لحاظ رکھا گیا ہے جو انسانی حقوق کو ضائع کرنے کا سبب بنتی ہیں, اور جو چیز معاشرتی آداب کے برخلاف ہے اس سے دین اسلام نے منع کیا اور اس سے بچنے کی تاکید فرمائی. جیسے ان اشیاء میں سے ایک چیز یہ بدگمانی ہے جو کہ انسانی حقوق کی پامالی کا بہت بڑا سبب اور معاشرتی آداب کے انتہائی برخلاف ہے. اس سے دین اسلام میں خاص طور پر منع کیا گیا ہے. چنانچہ قرآن مجید میں ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے, سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36 میں, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. ترجمہ کنز العرفان. اور اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں, بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ہم غور کریں کہ اس فانی دنیا میں جو عمر عزیز کے 4 دن گزارنے کے بعد ہمیں اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا,
جس کی وحشت آمیز تنہائیوں میں نہ جانے کتنا عرصہ ہمیں قیام کرنا ہوگا. پھر جب محشر کے میدان میں ہم اپنے خالق عز و جل کی بارگاہ میں زندگی کے سفر کے احوال سنانے کے لیے حاضر ہوں گے تو ہمیں اپنا ہر عمل اپنے نامہ اعمال میں لکھا ہوا دکھائی دیا جائے گا. اور جیسا کہ قرآن پاک میں پارہ 30 سورہ زلزال کی آیت نمبر 6 تا 8 میں ارشاد فرمایا یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرة شرا یرہ. ترجمہ کنز الایمان. اس دن لوگ اپنے رب عز و جل کی طرف پھریں گے کئی راہ ہو کر تاکہ اپنا کیا دکھائے جائیں، تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے اسے دیکھے گا اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے اسے دیکھے گا. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کیسی کیفیت ہوگی، کیسا وہ معاملہ ہوگا کہ جب رب عز و جل کی بارگاہ میں اعمال نامہ پیش کیا جائے گا، حساب کتاب کا معاملہ ہوگا، اور اس کے بعد رب عز و جل سے پروانہ بخشش جاری ہوگا یا معاذ اللہ دخول جہنم کا حکم ملے گا. ہم اللہ عز و جل سے عافیت کا سوال کرتے ہیں. گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی. ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب، ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب. عفو کر اور سزا کے لیے راضی ہو جا. عفو کر اور سزا کے لیے راضی ہو جا. گر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب، گر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، آئیے اس بدگمانی کی تعریف سنتے ہیں. شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ بدگمانی کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بدگمانی سے مراد یہ ہے کہ بلا دلیل
دوسرے کے برا ہونے کا دل سے اعتقاد جازم یعنی یقین کرنا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو بہت گمانوں سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے، اور عیب نہ ڈھونڈو اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی پسند رکھے گا کہ اپنے مرے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو یہ تمہیں گوارا نہ ہوگا، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خزائن العرفان شریف میں اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں کہ مومن صالح کے ساتھ برا گمان ممنوع ہے، اسی طرح اس کا کوئی کلام سن کر فاسد معنی مراد لینا، باوجود یہ کہ اس کے دوسرے صحیح معنی موجود ہوں اور مسلمان کا حال ان کے موافق ہو، یہ بھی گمان بد میں داخل ہے۔ سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، گمان دو طرح کا ہے، ایک وہ کہ دل میں آئے اور زبان سے بھی کہہ دیا جائے، یہ اگر مسلمان پر بدی کے ساتھ ہے گناہ ہے، دوسرا یہ کہ دل میں آئے اور زبان سے نہ کہا جائے، یہ اگرچہ گناہ نہیں مگر اس سے بھی دل خالی کرنا ضرور ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام اور جامعۃ المدینہ کی طالبات جو پردے میں رہ کر سن رہی ہیں، امیر کتابوں میں لکھا ہے، دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی ایک بڑی پیاری کتاب ہے، باطنی بیماریوں کی معلومات۔ اس میں لکھا ہے کہ گمان کی کئی قسمیں ہیں، ایک واجب ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا، ایک مستحب ہے، وہ مومن صالح کے ساتھ نیک گمان، اور ایک ممنوع حرام، وہ اللہ کے ساتھ برا گمان کرنا اور مومن کے ساتھ برا گمان کرنا، اور ایک جائز، وہ فاسق معلن کے ساتھ ایسا گمان کرنا جیسے افعال اس سے ظہور آتے ہوں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے بھائی کے متعلق بدگمانی کی، بے شک اس نے اپنے رب عز و جل سے بدگمانی کی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، کہ بہت گمانوں سے بچو۔ تو تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا شائع کردہ 64 صفحات کا ایک رسالہ ہے جس کا نام ہے بدگمانی۔ اس کے صفحہ نمبر 21 پر ہے کہ کسی شخص کے دل میں کسی کے بارے میں برا گمان آتے ہی اسے گناہگار قرار نہیں دیا جائے گا، کیونکہ محض دل میں برا خیال آ جانے کی بنا پر سزا کا حقدار ٹھہرانے کا مطلب کسی انسان پر اس کی طاقت سے زائد بوجھ ڈالنا ہے، اور یہ بات شرعی تقاضے کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ترجمہ کنز الایمان، اللہ عز و جل کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت بھر۔ تو بدگمانی کے حرام ہونے کی 2 صورتیں بیان ہوئی ہیں۔ نمبر 1، بدگمانی کو دل میں برا جما لینا۔ شارح بخاری علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں
کہ گمان وہ حرام ہے جس پر گمان کرنے والا مصر ہو، یعنی اصرار کرے اور اسے اپنے دل پر جما لے، نہ کہ وہ گمان جو دل میں آئے اور قرار نہ پکڑے۔ حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمان سے بدگمانی بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح زبان سے برائی کرنا حرام ہے، لیکن بدگمانی سے مراد یہ ہے کہ دل میں کسی کے بارے میں برا یقین کر لیا جائے، رہے دل میں پیدا ہونے والے خدشات و وسوسے تو وہ معاف ہیں، بلکہ شک بھی معاف ہے۔ مزید لکھتے ہیں کہ بدگمانی کے پختہ ہونے کی پہچان یہ ہے کہ مظنون کے بارے میں تمہاری قلبی کیفیت تبدیل ہو جائے، تمہیں اس سے نفرت محسوس ہونے لگے، تم اس کو بوجھ سمجھو، اس کی عزت و اکرام اور اس کے لیے فکر مند ہونے کے بارے میں سستی کرنے لگو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کوئی بدگمانی کر بیٹھو تو اس پر جمے نہ رہو، یعنی اسے اپنے دل میں جگہ نہ دو، نہ کسی عمل کے ذریعے اس کا اظہار کرو، نہ اعضاء کے ذریعے اس بدگمانی کو پختہ کرو۔ مثلا شیطان نے کسی شخص کے دل میں کسی نیک شخص کے بارے میں ریاکاری کا گمان ڈالا تو اس اسلامی میں نے اس گمان کو فوراً جھٹک دیا اور اس مسلمان کے بارے میں مخلص ہونے کا حسن ظن کر لیا، تو اب اس کی گرفت نہیں ہوگی اور نہ ہی یہ گناہ گار ہوگا۔ اس کے برعکس اگر دل میں بدگمانی آنے کے بعد اس کو نہ جھٹلایا اور وہ بدگمانی اس کے دل میں قرار پکڑے رہی، حتیٰ کہ یقین کے درجے پر پہنچ گئی کہ فلاں شخص ریاکار ہی ہے، تو اب بدگمانی کرنے والا گناہ گار ہوگا، چاہے اس بارے میں زبان سے کچھ نہ بولے۔ تو یہ اپنی کیفیت خود ہمیں غور کرنی ہے۔ کئی ایسے معاملات ہوتے کہ اس معاملے میں ہم مختلف وسوسوں کا شکار ہوتے ہیں اور دل میں بات بٹھا لی جاتی کہ نہیں ایسا ہی ہے، تو اس بارے میں غور کر لیا جائے۔ پھر دوسری بات، بدگمانی کو زبان پر لے آنا، اس کے تقاضے پر عمل کر لینا۔ علامہ عبد الغنی نابلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ شک یا وہم کی بنا پر مومنین سے بدگمانی اس صورت میں حرام ہے جب اس کا اثر اعضاء پر ظاہر ہو، یعنی اس کے تقاضے پر عمل کر لیا جائے، مثلا اس بدگمانی کو زبان سے بیان کر دیا جائے۔ تو یہاں میں ضمناً ظاہر ہے جب یہ بدگمانیاں ہوتی ہے تو بہت سارے گناہ کا صدور ہوتا ہے۔ اب طلبہ کرام موجود ہیں، ظاہر ہے انتظامیہ سے بھی تعلق رہتا ہے، جامعۃ المدینہ میں مطلب کئی حوالوں سے سلسلہ مجلس سے بھی رہتا ہے، اساتذہ سے بھی رہتا ہے، مجلس سے بھی رہتا ہے، اور اگر دنیاوی لحاظ سے اپنے معاملات میں بھی ہوتا ہے۔ تو امیر اہل سنت کی ایک مایہ ناز تصنیف ہے غیبت کی تباہ کاریاں۔ اس میں امیر اہل سنت نے 1800 مثالوں کے ذریعے مختلف معاملات میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اور یہاں تک آپ نے صفحہ نمبر 418 پر طلبہ میں کی جانے والی غیبتوں کی مثالیں لکھی کہ طلبہ کس طرح سے آپس میں گفتگو کر کے غیبت جیسے حرام اور جہنم میں لے جانے والے کاموں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو اگر ایسا کوئی انداز ہمارا ہے، ہماری گفتگو کا ایسا انداز ہوتا ہے، تو ہمیں ڈر جانا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لینی چاہیے اور غیبتوں سے، چغلیوں سے، تہمتوں سے، بدگمانیوں سے بچنے کی ذہن بنا لینا چاہیے، اور یہ عزم مصمم کر لینا چاہیے کہ غیبت کریں گے نہ سنیں گے، غیبت کریں گے نہ سنیں گے، غیبت کریں گے نہ سنیں گے۔ محبتوں کے چور، محبتوں کے چور۔ تو جب آپس میں گفتگو ہوتی ہے نا، یہ بے احتیاطیاں وہاں صادر ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے زبان کا قفل مدینہ بھی لگانا ہمارے لیے بہت بڑی عافیت رہے گا کہ ہم گناہ سے بچ پائیں گے۔ تو امیر اہل سنت، ظاہر طلبہ بھی آپس میں ایک دوسرے سے تعلق رہتا ہے، تو اس میں غیبتوں کا، بدگمانیوں کا کیسے صدور ہوتا ہے۔ امیر اہل سنت لکھتے ہیں
کہ جب طلبہ آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو ایک دوسرے سے کہتا ہے کہ فلاں جو ہے نا فلاں یہ پڑھائی میں بڑا کمزور ہے، یا اس کے تلفظ غلط ہوتے ہیں، اس کے مخارج درست نہیں ہیں، اس کا حافظہ کمزور ہے، ارے بڑا ٹھوٹ ہے بھائی، بڑا کند ذہن ہے، جاہل ہے، جاہل، ان پڑھ ہے، بات ذرا دیر سے سمجھتا ہے، اس کی عقل موٹی ہے، گلے مارتا ہے، نقلیں مار کر، رشوت دے کر، سورس لگا کر امتحان پاس کیا ہے۔ میں نے بہت محنت سے تیاری کی تھی، مگر فلاں ممتحن جو ہے نا امتحان لینے والا، اس نے ناانصافی کی، اور فلاں جو کہ پڑھائی میں مجھ سے کمزور ہے اس کو زیادہ نمبر دے دیے۔ یہ آپس کی گفتگو میں ایسا معاملہ ہوتا ہے۔ پھر مدرسے کی انتظامیہ کا صدر یا فلاں رکن جو ہے نا یہ خوشامد پسند ہے، اس لڑکے کا قصور زیادہ تھا مگر نام میرا خارج کر دیا۔ آگے چلے، اس بیچارے کو بے قصور نکال دیا۔ ہمارے انتظامیہ کے فلاں رکن نے تو بالکل اندھی مچا رکھی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس طرح کی گفتگو بھی آپس میں ہوتی ہو تو کوئی بعید نہیں، اور ہمیں اس گفتگو کا ہی جائزہ لینا ہے اور ذہن بنانا ہے، پہلے تولو، پہلے تولو، پہلے تولو بعد میں۔ یہ ناظم باورچی کو چیزیں، ناظم جو ہے نا باورچی کو چیزیں برابر نہیں دیتا ہے، کھانا کہاں سے اچھا بنے گا، یہ دسترخوان پہ تبصرے ہوتے ہیں، حالانکہ کبھی ایک انڈا بھی نہیں پکایا ہوتا ہے، جو تبصرے کرتے ہیں نا اس نے کبھی ایک انڈا بھی نہیں بنایا ہوتا ہے، لیکن ہے ایسے جیسے خاندانی باورچی یہی ہیں، اور ان کو سارا پتہ ہے کہ یہ کس طرح کھانا پکتا ہے۔ یہ ہماری گفتگو ہو رہی ہے۔ پھر ناظم صاحب کو جب دیکھو اپنے کمرے میں بیٹھے، کبھی ہمارے کمرے میں آ کر ذرا حال تو دیکھیں ہمارا کیا ہوا ہے، یہ گفتگو ہوتی ہے۔ انتظامیہ یا مجلس کو خالی چندہ جمع کرنے کا مطلب ہے، ہم پر خرچ کرنے کا خیال نہیں آتا ان کو۔ آگے چلیں، اتنا بدمزہ کھانا، اللہ، ہمارا باورچی بھی کھانا چولہے پہ رکھ کے سو جاتا ہے۔ افسوس کی بات یہ کہ ناظم بھی اس کو کچھ نہیں کہتا ہے۔ یہ بھی چیک کر لیں کہاں کہاں یہ گفتگو ہوتی ہے۔ سرپرست صاحب نے چندے کے مال سے گھر بنا لیا، گاڑی خرید لی، مگر ہمارے کمرے کے تو پنکھے بھی ٹھیک نہیں کرائے۔ مدرسے یا جامعہ میں آنے والے بکرے اس طرح ناظم اعلیٰ کے گھر پہنچا دیے جاتے ہیں کہ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی ہے۔ اب یہ آپ خود سوچیں، غور کریں کہ اس میں بدگمانیاں، الزام تراشیاں کیسی ہیں۔ یعنی بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ چونکہ آپس کی گیدرنگ ہوتی نا، یا چلو تھوڑا ہنس بول لیں گے، ذرا فری شپ ہوگی، تھوڑی بات کرنے کو کر دی، لیکن ہم سوچیں، غور کریں کہ جس پر آپ نے یہ بات کہی ہے شرعی طور پر کیا احکامات لگیں گے۔ الزام، ظلم، زیادتی کس قدر اس کے مطلب اگر عذابات کا تصور کریں تو کس قدر بھیانک ہے۔ پھر ہمارے محافظ کتب یعنی لائبریرین کے دماغ میں لگتا ہے بھس بھرا ہوا ہے، جس کتاب کے بارے میں پوچھو انکار میں سر ہی ہلا دیتے ہیں۔ فلاں اتنی لمبی چھٹی کر کے آیا، اس کو درجے میں بٹھا لیا، میں نے 2 دن چھٹی کی، میرے مدرسے سے نکال دیا۔ آخر انصاف بھی کوئی چیز ہوتی ہے؟ تو ایسا، تو یہ چند ایک مثالیں دی گئیں، ذرا ہم غور کریں اور سوچیں کہ اس طرح کی نہ جانے کتنی ہی باتیں ہمارے روزمرہ کے معاملات میں ہیں۔ اور صرف یہ یہاں کے لیے نہیں، یعنی امیر اہل سنت نے کتاب جو لکھی، باپ بیٹے کی غیبت کرتا ہے، بیٹا باپ کی غیبت کر رہا ہے، ماں بیٹی کی غیبت کری، بیٹی ماں کی غیبت کرتی ہے، پڑوسیوں کی غیبتیں کیسے ہوتی ہیں، ڈرائیور کی کیسے غیبت کی، ابھی جیسے بس میں آئے ہوں گے تو نہ جانے کتنی راستے میں غیبتیں ہوئی ہوں گی، کتنی جاتے جاتے ہم یہ باتیں کریں گے۔ تو پہلے تولو بعد میں بولو۔ بلکہ میں تو یہاں ضرور عرض کروں گا کہ جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام جو ملک و بیرون ملک ہیں، اس کتاب کو، غیبت کی تباہ کاریاں، تو بار 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 پڑھنے کی ایک ذہن بنائیں، بلکہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ
اس تعلیمی سال میں ہم غیبت کی تباہ کاریاں کتاب یہ انشاءاللہ اول تا آخر ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ. تو ہمیں اس بات کو کا غور کرنا ہے. اور یہاں پر ایک بات میں ضرور عرض کروں گا کہ غیبت حرام کیوں ہے. حجت الاسلام سیدنا امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بدگمانی حرام کیوں ہے. سنیے، بدگمانی کے حرام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ دل کے بھیدوں کو صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے. لہذا تمہارے لیے کسی کے بارے میں برا گمان رکھنا اس وقت تک جائز نہیں جب تک تم اس کی برائی اس طرح ظاہر نہ دیکھو کہ اس میں تعویل یعنی بچاؤ کی دلیل کی گنجائش نہ رہے. بس اس وقت تمہیں لا محالہ یعنی ناچار اسی چیز کا یقین رکھنا پڑے گا جسے تم نے جانا اور دیکھا. اور اگر تم نے اس کی برائی کو نہ اپنی آنکھوں سے دیکھا نہ ہی کانوں سے سنا مگر پھر بھی تمہارے دل میں اس کے بارے میں برا گمان پیدا ہوا تو سمجھ جاؤ کہ یہ بات تمہارے دل میں شیطان نے ڈالی ہے. اس وقت تمہیں چاہیے کہ دل میں آنے والے اس گمان کو جھٹلا دو کیونکہ بدگمانی سب سے بڑا فسق ہے. مزید لکھتے ہیں یہاں تک کہ اگر کسی شخص کے منہ سے شراب کی بو آ رہی ہو تو اس کو شرعی حد لگانا جائز نہیں کیونکہ ہو سکتا ہے اس نے شراب کا گھونٹ بھرتے ہی کلی کر دی ہو یا کسی نے اسے زبردستی شراب پلا دی ہو. جب یہ سب احتمالات یعنی شبہات موجود ہیں تو ثبوت شرعی کے بغیر محض قلبی خیالات کی بنا پر تصدیق کرنا اور اس مسلمان کے بارے میں شرابی ہونے کی بدگمانی کرنا یہ جائز نہیں ہے. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارا اسلام یہ اپنے ماننے والوں کو کیسی پیاری تربیت دیتا ہے کہ بدگمانی جو کہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اس سے دینی اور دنیاوی نقصانات بھی ہوتے ہیں. وہ کیا؟ سنیے تاکہ بدگمانی سے بچنے کی مزید ترغیب ہمیں حاصل ہو. چنانچہ صراط الجنان شریف میں نقل ہے صفحہ نمبر 435 میں اور یہ جلد نمبر ہے 9 کہ جس کے بارے میں بدگمانی کی اگر اس کے سامنے اس کا اظہار کر دیا تو اس کی دل آزاری ہو سکتی ہے اور شرعی اجازت کے بغیر مسلمان کی دل آزاری حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. نمبر 2، اگر اس کی غیر موجودگی میں دوسرے کے سامنے اپنے برے گمان کا اظہار کیا تو یہ غیبت ہو جائے گی اور مسلمان کی غیبت کرنا حرام ہے. نمبر 3، بدگمانی کرنے والا محض اپنے گمان پر صبر نہیں کرتا بلکہ وہ اس کے عیب تلاش کرنے میں لگ جاتا ہے اور کسی مسلمان کے عیبوں کو تلاش کرنا ناجائز اور گناہ ہے. نمبر 4، بدگمانی کرنے سے بغض اور حسد جیسے خطرناک امراض پیدا ہوتے ہیں اور اس کے دو بڑے دنیاوی نقصانات یہ ہیں کہ بدگمانی کرنے سے دو بھائیوں میں دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، ساس اور بہو ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے ہیں، شوہر اور بیوی میں ایک دوسرے پر اعتماد ختم ہو جاتا ہے، بات بات پر آپس میں لڑائی رہنے لگتی ہے، آخر ان میں طلاق اور جدائی کی نوبت آ جاتی ہے، بہن اور بھائی کے درمیان تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں اور یوں ایک ہنستا بستا گھر جو ہے وہ اجڑ کر رہ جاتا ہے. اس کے دنیاوی نقصانات میں ایک نقصان مفتی صاحب اور لکھتے ہیں کہ دوسروں کے لیے برے خیالات رکھنے والے افراد پر فالج اور دل کی بیماریوں کا خطرہ زیادہ ہو جاتا ہے. جیسا کہ حال ہی میں امریکن ہارٹ ایسوسیشن کی جانب سے جاری کردہ ایک تحقیقی رپورٹ میں یہ انکشاف کیا گیا کہ وہ افراد جو دوسروں کے لیے مخالفانہ سوچ رکھتے ہیں اس کی وجہ سے ذہنی دباؤ کا شکار اور غصے میں رہتے ہیں، ان میں دل کی بیماریوں اور فالج کا خطرہ 86% بڑھ جاتا ہے. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کتنی عجیب بات ہے، کتنی عجیب بات ہے کہ ہم مطلب معاشرے میں جہاں آپس میں بھی اٹھتے بیٹھتے ہیں تو یہاں پر بھی ہمارا انداز بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے. کسی کے دعوت میں گئے اور دعوت میں جا کر شادی کی اس دعوت میں شرکت کی، اب شرکت تو کر لی، دعوت بھی بڑی اہتمام کے ساتھ سجائی گئی تھی
اب سجانے کے بعد اس کو گیٹ پر مبارکباد بھی دیتے ہیں واپسی میں، یہ بھی ہم عموماً دیکھتے ہیں. لیکن جیسے ہی اس دعوت کے بعد اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو اب ہماری گفتگو کا انداز کیا ہوتا ہے؟ گفتگو کا انداز کیا ہوتا ہے کہ دیکھو لوگوں کو دکھانے کے لیے کتنا ڈیکوریشن کیا تھا، اتنے لوگوں کے پیسے باقی ہیں، لیکن یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کس کس طرح سے کھانے کا اہتمام کیا، ڈیکوریشن کیا، یہ ساری برائیاں اب ہم بیان کرتے ہیں. تو یہاں پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم ایک طرف تو اس کو شادی کی مبارکبادیں دے رہے ہیں اور دوسری طرف اسی کی دعوت کی مذمت بیان کر رہے ہیں. تو یہ بھی انداز ہمارا درست نہیں ہے. میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں بدگمانی سے بچنا ہے کہ اس سے مسلمانوں کی دل آزاریاں ہوتی ہیں، ان کی حق تلفیاں ہوتی ہیں اور اس سے آپس میں نفرتیں بڑھتی ہیں. اور اس کے بارے میں بھی جو معاشرے میں خرابیاں ہیں، اتنی عجیب و غریب بات ہے کہ بیٹا باپ کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہو جاتا ہے. جی ہاں، بیٹا باپ کے بارے میں بدگمانیوں کا شکار ہو جاتا ہے کہ میرے ماں باپ نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، میں تو اسی طرح سے ان کو چیزیں منگاتا ہوں لیکن میرے ساتھ یہ تعلق نہیں کیا، میرا کبھی بھی خیال نہیں رکھا، مجھے کپڑے نہیں سلوا کر دیے، میرے لیے موبائل کا اہتمام نہیں کیا، میں نے اتنے عرصے سے ان سے موٹر سائیکل مانگ رہا ہوں، موٹر سائیکل نہیں دی، میرے ساتھ یہ سلوک نہیں ہوتا، میرے ساتھ یہ سلوک نہیں ہوتا. ایک جگہ میں نے پڑھا کہ ایک نوجوان یہ گھر میں اسی طرح کی فرمائشیں کیا کرتا تھا، آخر ایک دن غصے سے بفر گیا اور کہتا ہے کہ میں بڑے غصے کے ساتھ گھر سے نکل گیا اور اتنا غصہ تھا کہ غلطی سے اپنے ابو کے جوتے پہن کر نکل گیا اور یہ ذہن بنا لیا کہ بس آج کے بعد میں گھر نہیں جاؤں گا اور تبھی لوٹوں گا جب میں بڑا آدمی بن جاؤں گا. کیونکہ جب یہ جو عمر ہوتی ہے نا طلباء کی، ان کی اپنی ایک خواہشات تو ہر ایک کے دل میں ہوتی ہیں. اب ظاہر ہے ہر گھر میں وہ کیفیت نہیں ہوتی کہ ہماری ہر خواہش کو پورا کیا جائے. تو والدین کبھی یہ نہیں بولتے، جیسا ایک بچہ جو ہے اپنے باپ سے لپٹ کر روزانہ نئے بیگ کا، نئے کپڑوں کا، نئے ڈریس کا، نئے قلم کا یہ مطالبہ کرتا رہتا ہے. باپ کبھی اس کو یہ نہیں بتاتا کہ بیٹا کاروبار نہیں ہے، بیٹا نوکری نہیں ہے، یا میں بینک سے پیسے نکال ہی رہا تھا کہ ڈاکوؤں نے ساری تنخواہ مجھ سے چھین لی. باپ آپ کے سامنے نہیں روئے گا، گھر والے آپ کے سامنے کبھی ایسا تذکرہ نہیں کریں گے. وہ تو آپ کو بڑی تسلیاں دیں گے کہ بس جلدی میں آپ کو بیگ دلا دوں گا، بس کچھ ہی دنوں کے بعد آپ کا نیا سوٹ بھی سلوا دوں گا، آپ کو بس میں ٹیلی گرام کرنے والا ہوں، آپ کو بس میں اتنی رقم بھیجنے والا ہوں. اس طرح کے معاملات ہم کو ہوتے ہیں اور ہم بعض اوقات اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ آخر میرے والد صاحب میرے ساتھ کیوں زیادتی کر رہے ہیں، میرے بڑے بھائی میرا کیوں خیال نہیں رکھتے، یا اپنے گھر میں اس طرح کی چیزیں لا رہے ہیں، میں بھی تو آخر انسان ہوں، میرا معاملہ کیوں نہیں کیا جاتا. تو بعض اوقات اس عمر میں ایسے جذبات ہوتے ہیں. تو وہ نوجوان بھی غصے سے نکل گیا کہ اب گھر میں واپس جب ہی لوٹوں گا جب میں بڑا آدمی بن جاؤں گا. اور کہتا ہے کہ غلطی سے میں نے اپنے ابو کے ہی جوتے پہن لیے. جب موٹر سائیکل اس کی ڈیمانڈ تھی کہ مجھے موٹر سائیکل دلوائی جائے، تو کہتا ہے کہ جب موٹر سائیکل نہیں دلوا سکتے تو پھر مجھے عالم بنانے کا خواب بھی چھوڑ دیں. ظاہر ہے میری اپنی خواہشات ہیں، میری ڈیمانڈ پوری کریں. تو اب وہ نوجوان اپنے والد کا پرس بھی اٹھا لایا جس کو وہ بڑا احتیاط سے سنبھال کر رکھتے تھے. تو اس نے کہا کہ میرے دل میں تھا کہ ضرور اس میں پیسے ہوں گے اور اس میں ان کی حساب کی ڈائری بھی ہوگی. تو آج میں دیکھوں گا اپنے والد صاحب کا پرس کہ کتنا مال چھپا کے رکھا ہوا ہے انہوں نے، اور ماں کو بھی ہاتھ نہیں لگانے دیتے تھے. تو جیسے ہی کہتا ہے کہ میں عام سڑک پر آیا تو مجھے لگا کہ جوتوں میں کچھ چبھ رہا تھا. تو میں نے جوتا نکال کر دیکھا تو میری ایڑی سے تھوڑا خون جو ہے وہ رس رہا تھا اور جوتے میں کوئی کیل نکلی ہوئی تھی. تو وہ
چب چب کر اس نے خون نکال دیا. تو خیر جب میں نے جوتا اٹھایا تو پتا چلا کہ یہ تو پیچھے سے پھٹا ہوا ہے. اب غصہ تو تھا تو اس لیے درد کا بھی یوں احساس نہیں ہوا, اور مجھے گھر جانا ہی نہیں تھا. تو کچھ اور آگے چلا تو دیکھا کہ پاؤں کا اگلا حصہ جو ہے نا کچھ گیلا گیلا ہو گیا میرا. اب پھر دھیان پڑا کہ بھئی سڑک پر کچھ پانی تھا, اس پانی میں میرا پیر پڑا تو میرا جوتا جو ہے وہ آگے سے بھی پھٹا ہوا تھا, اور اس کے سبب میرا پیر جو ہے وہ آگے سے بھی گیلا ہو گیا. اب سوچا کہ کیوں نہ پرس کی تلاشی لی جائے. تو میں نے جب پرس کھولا تو ایک پرچی دکھائی دی, لکھا تھا کہ لیپ ٹاپ کے لیے 40,000 قرضہ لیا. اب وہ نوجوان سوچنے لگا کہ لیپ ٹاپ تو گھر میں میرے پاس تھا, اور ابو نے گویا قرض لے کر مجھے لیپ ٹاپ دلایا تھا. اور پھر آگے ایک پرچی نکلی جس میں آفس میں کسی دن کے موقع پر دوستوں نے آپس میں لکھا تھا کہ بھئی آپ کی پسند کیا ہے, آپ کیا چیز پسند کرتے ہیں اپنے لیے. تو والد صاحب نے لکھا کہ میرا شوق یہ ہے کہ میں اچھے جوتے پہنا کروں. لیکن ابو کے جوتے دیکھ کر احساس ہوا کہ یار ابو کا شوق تو ہے کہ اچھے جوتے پہنوں, لیکن میری خواہشات پوری کرنے کے لیے قرضے لے رہے اور اپنی خواہش پوری نہیں کر رہے, اچھے جوتے نہیں پہن رہے. تو اب میں سمجھا کہ کتنے اس طرح سے احتیاط سے یہ اپنا وقت گزارتے ہیں. تیسری پرچی نکالی تو اس میں لکھا تھا کہ پرانا اسکوٹر دیجئے اور ایکسچینج میں نئی موٹر سائیکل لے جائیے. اب جیسے ہی یہ میں نے پڑھا میرا دماغ گھوم گیا کہ گویا میرے والد صاحب اپنی پرانی موٹر سائیکل بیچ کر میرے لیے نئی موٹر سائیکل خریدیں گے. میں گھر کی طرف بھاگا. اب نہ پاؤں میں کیل چبھ رہی تھی, نہ مجھے پانی کا احساس تھا. جب جیسے ہی گھر گیا تو پتا چلا کہ والد صاحب نکل گئے. میں فوراً سمجھ گیا کہ ہو نہ ہو یہ آج اپنا موٹر سائیکل بیچنے کے لیے دکان پر پہنچے ہوں گے. اس پرچی پر جو موجود ایڈریس تھا میں اپنے اس ایڈریس پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ والد صاحب دکاندار سے کچھ ڈیلنگ کر رہے ہیں. میں جا کر کھڑا ہو کر وہاں رونے لگا اور والد صاحب سے گلے ملا. ان سے میں نے معافی مانگی اور کہا کہ حضور ایسا نہ کریں, مجھے موٹر سائیکل نہیں چاہیے, جیسے ہی آپ رکھیں گے میں رکھنے کے لیے تیار ہوں. یہاں میں آپ کو سمجھانا یہ چاہوں گا کہ ہم اس معاملے میں غور کریں اور سوچیں کہ ہمارے والدین, ہمارے جو بڑے ہیں, بھائی بہنیں وغیرہ جو ہمارے سرپرستی کرتے ہیں, بعض اوقات ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا. بلکہ ہمارے رکن شورا حاجی عبدالحبیب بھائی نے ایک بڑا خوبصورت بیان کیا. اس میں بات انہوں نے اس طرح سے چلائی, شاید مدنی مکالمہ یا کوئی سلسلے میں تھے, کہ سب دوست آپس میں بیٹھے تھے. ایک دوست نے اپنے دوستوں سے پوچھا کہ بتاؤ آپ کی والدہ کی پسندیدہ ڈش کیا ہے. کہا کہ جیسے یہ سوال کیا تو ایک دم سے سب سوچنے میں مصروف ہو گئے. اچھا جب میں نے سنا تو میں نے بھی سوچا, میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں آپ بھی سوچیں کہ والدہ کی پسندیدہ ڈش کیا. تو کہا کہ جیسے یہ سوال کیا کوئی جواب نہیں دے پایا, ہر ایک یہ سوچ ہی رہا تھا کہ والدہ کی پسندیدہ ڈش کیا. تو اس دوست نے کہا تھوڑی دیر کے بعد کہ میری والدہ کی پسندیدہ ڈش ہمارا بچا ہوا کھانا ہے. والدہ کبھی بھی یہ نہیں کہتی کہ بیٹا میں نے اپنی پسند کی بریانی بنائی ہے, میں نے اپنی پسند کا کھانا بنایا ہے. وہ ہمیشہ اپنی اولاد کو یہی کہتی کہ بیٹا آپ کو بریانی پسند ہے, آج میں نے یہ کھانا بنایا ہے, آج آپ کو یہ پسند ہے, آپ کو یہ کھانا کھلایا ہے. لیکن اگر اس کے اگینسٹ میں ہم اگر دیکھیں, غور کریں تو ہم اپنے والدین کو کیا دیتے ہیں, والدین کا کتنا کہا مانتے ہیں. وہ اگر ہمیں دوستوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا منع کریں کہ ایسے دوستوں کے ساتھ ہمیں نہیں بیٹھنا, تو ہم ان کے بارے میں کیا ریمارکس دیتے ہیں. اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے.
جب وہ ہم کو موبائل کا یوز کرنے کا منع کرتے ہیں تو ہمیں مس یوز کرنے کے حوالے سے کتنا برا لگتا ہے. ہمیں جب رات کو جلدی آنے کا گھر میں کہا جاتا ہے تو ہمیں اس معاملے میں توجہ نہیں رہتی. کئی والدین ایسے ہیں جو جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا ہمیشہ مدنی حلیے میں رہے، میرا بیٹا یہ ہمیشہ سر پر امامہ شریف سجا کر رہے. کئی والد ایسے ہوں گے جنہوں نے دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ میں داخلہ دلایا اسی لیے ہوگا کہ میرا بیٹا مسجد میں درس دے، میرا بیٹا صدائے مدینہ لگائے، میرا بیٹا نیکی کی دعوت دے، میرا بیٹا مدنی قافلوں میں سفر کرے. اور آج ہے ایسے خوش نصیب والدین ہیں کہ جن کے بیٹوں نے ان کی آنکھیں ٹھنڈی کی ہیں. آج دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں جا کر شہر با شہر، گاؤں با گاؤں، ملک با ملک جنہوں نے سفر کیا، الحمدللہ کئی ایسے خوش نصیب ہمارے جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام ہیں جنہوں نے 12 ماہ کے سفر کے دوران کئی کافروں کو مسلمان کیا، کئی مساجد بنائی، کئی مساجد میں انہوں نے مدنی کاموں کی مدنی بہاریں لے آئے. تو ہم غور کریں اور سوچیں کہ ہمارے والدین، ہمارے بڑے ہم سے کیا چاہتے ہیں، تو ہم آخر کیوں نہ ان کی خواہش بھی پوری کریں، ان کی دل بھی رکھیں، اور مدنی کام ہو، سنتوں پر عمل کا معاملہ ہو، حسن اخلاق کا معاملہ ہو، اس معاملے میں اپنے انداز مضبوط کرنے کی کوشش کریں اور کبھی بھی اس طرح کا دل میں نہ لائیں. اور اسی طرح انتظامیہ کے متعلق، اسی طرح اساتذہ کے متعلق کہ جو اساتذہ کرام آپ کو پڑھاتے ہیں، بعض اوقات اتنی بے باکی ہوتی ہے کہ اساتذہ کے متعلق بدگمانیاں کرتے ہیں، ان کی غیبتیں کی جاتی ہیں کہ یہ پڑھ کر نہیں آتے، ان کو پڑھانا نہیں آتا، انتظامیہ نے اس لیے رکھ لیا ہے. یہ جناب فلاں امیر اہل سنت نے اس کی مثالیں لکھی ہیں کہ اساتذہ کے متعلق طلبہ کرام غیبتیں کرتے ہیں. تو جب اس طرح کا انداز ہمارا ہوگا اپنی انتظامیہ کے متعلق، اپنے اساتذہ کے متعلق، اپنے بڑوں کے متعلق ہمارا یہ انداز ہوگا تو کہاں روحانیت و کہاں برکتیں ملیں گی. تو میرے میٹھے میٹھے و پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس طرح کا انداز دنیا اور آخرت میں ذلت و رسوائی کا سبب بنتا ہے. اور میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے فیضان سے آج ہمیں اس معاملے میں ایک مدنی سوچ دی جا رہی ہے، ہمیں تربیت دی جاتی ہے کہ نہ غیبت کریں گے نہ سنیں گے. انشاءاللہ ہم اپنے انداز سے، اپنے افعال سے انشاءاللہ سنتیں عام کریں گے. اس معاشرے میں جو بڑھتی ہوئی خرابیاں ہیں ان کو دور کریں گے، نیکی کی دعوت عام کریں گے. اسلامی بہنیں بھی اس میں غور کریں کہ اپنے انداز، اپنے افعال سے معاشرے میں ہونے والی خرابیوں کو دور کریں. ورنہ یہی ہے کہ اس طرح کا جو انداز جس کا ہوتا ہے یہ آپس میں لڑواتے، آپس میں جھگڑے پیدا کراتے، اور دنیا اور آخرت میں ان کے لیے ذلت و رسوائی ہے. ایک عورت نے حضرت سیدنا ابو مسلم خولانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی زوجہ کو آپ کے خلاف بھڑکا دیا. آپ نے اس عورت کی بینائی زائل ہونے کی دعا فرمائی، وہ اسی وقت اندھی ہو گئی. پھر وہ آپ کی خدمت میں آ کر فریاد کرنے لگی، آپ سے دعا کی درخواست کی. آپ کو اس کے حال پر رحم آ گیا اور اللہ سے دعا فرمائی تو اس کی بینائی لوٹ آئی اور آپ کی زوجہ بھی واپس آ گئی. تو ایک اور روایت میں ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت کو اس کے خاوند یا کسی غلام کو اس کے آقا کے خلاف ابھارے وہ ہم میں سے نہیں. مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ہماری جماعت سے یا ہمارے طریقے والوں سے یا ہمارے پیاروں سے نہیں، یا ہم اس سے بیزار ہیں، وہ ہمارے مقبول لوگوں میں سے نہیں. یہ مطلب نہیں کہ وہ ہماری امت یا ہماری ملت سے نہیں، کیونکہ گناہ سے انسان کافر نہیں ہوتا. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جن کی آپس میں اس طرح ظاہر جو غیبتیں کرتا ہے، جو بدگمانیاں کرتا ہے، اس کی پھر عادتیں خراب ہوتی جاتی ہیں. آپس میں بھڑکاتے ہیں، لڑائیاں کراتے ہیں، اساتذہ کو طلبہ سے، طلبہ کو اساتذہ کے خلاف کر دیتے ہیں. بعض اوقات تو پوری جامعہ میں ایسا انتشار پیدا ہو جاتا ہے، بڑا عجیب و غریب معاملہ ہو جاتا ہے. تو ایسے لوگوں کو بھی ڈرنا چاہیے. حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان پانی پر اپنا تخت بچھاتا ہے،
پھر اپنے لشکر بھیجتا ہے. ان لشکروں میں شیطان کے زیادہ قریب اس کا درجہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ فتنہ باز ہوتا ہے. اس کا ایک لشکر واپس آ کر بتاتا ہے میں نے فلاں فتنہ برپا کیا، تو شیطان کہتا تو نے کچھ بھی نہیں کیا. پھر ایک اور لشکر آتا ہے، کہتا ہے میں نے ایک آدمی کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی نہیں ڈال دی. یہ سن کر شیطان اسے اپنا قریب کر لیتا ہے اور کہتا ہے تو کتنا اچھا ہے، اور اپنے ساتھ چمٹا لیتا ہے. ایک شخص سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کی مجلس میں آ کر لوگوں کو تکلیف دیا کرتا تھا. جب اس کی شرارتوں کا سلسلہ حد سے بڑھنے لگا، آپ نے دعا فرمائی اے اللہ تو اس شخص کی ایذا رسانی سے خوب واقف ہے، تو جس طرح چاہے ہمیں اس کے معاملے میں کفایت فرما. اسی وقت وہ شخص کھڑے کھڑے گر کر مر گیا اور اس کی لاش چارپائی پر رکھ کر اس کے گھر لے جائی گئی. تو مسلمانوں کو تکلیف دینے والوں کو خبردار ہونا چاہیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے بلا وجہ شرعی کسی مسلمان کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ عز و جل کو ایذا دی. اور اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دینے والوں کے بارے میں اللہ عز و جل پارہ 22 سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 57 میں ارشاد فرماتا ہے ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. ترجمہ کنز الایمان، بے شک جو ایذا دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا اور آخرت میں، اور اللہ نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے. مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر آپ کبھی کسی مسلمان کی بلا وجہ شرعی دل آزاری کر بیٹھے تو آپ کا چاہے اس سے کیسا ہی قریبی رشتہ، بڑے بھائی ہیں، والد ہیں، شوہر ہیں، سسر ہیں، کتنے ہی بڑے رتبے کے مالک ہیں، چاہے صدر ہیں، وزیر ہیں، استاد ہیں، پیر ہیں، مؤذن ہیں، امام و خطیب ہیں، جو کچھ بھی ہیں، بغیر شرمائے توبہ بھی کیجئے، اس بندے سے بھی معافی مانگ کر اس کو راضی بھی کر لیجئے، ورنہ جہنم کا ہولناک عذاب برداشت نہیں ہو سکے گا. ایک شخص حضرت سیدنا ابو محمد حبیب عجمی رحمت اللہ تعالی علیہ سے اکثر ہنسی مذاق اور تفریح کر کے آپ کو تنگ کیا کرتا تھا. آپ نے دعا فرمائی تو وہ برص کے مرض میں مبتلا ہو گیا. تو جو بعض اوقات بڑے چرب زبان ہوتے ہیں، بڑے چرب زبان ہوتے ہیں، اور کسی کی بھی ہماری آپ میں کہتے ہیں اس کی فلم چڑھاتے ہیں، اس کے برے القاب رکھ لے جاتے ہیں، اس کو تنگ کیا جاتا ہے. سنیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلا شبہ لوگوں کا مذاق اڑانے والے کے لیے جنت کا دروازہ کھول کر اسے بلایا جائے گا، آؤ قریب آؤ. جب وہ آئے گا دروازہ بند کر دیا جائے گا. اسی طرح کئی بار کیا جائے گا، یہاں تک کہ جب اس کے لیے پھر دروازہ کھول کر اسے بلایا جائے گا آؤ قریب آؤ، تو وہ نا امیدی اور مایوسی کے مارے نہیں آئے گا. حضرت سیدنا ابن ابی لیلہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان کا بیان ہے کہ وہ حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے. اس دوران ان میں سے ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سو گئے. ایک دوسرے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس رکھی اپنی ایک رسی لینے گئے، جس سے وہ گھبرا گئے. یعنی اس سونے والے کے پاس رسی تھی یا اس جانے والے کے پاس تھی، اس نے یہ رسی سانپ کی طرح اس پر ڈالی. وہ سونے والے اسے سانپ سمجھ کر ڈر گئے اور لوگ ہنس پڑے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ دوسرے مسلمان کو ڈرائے. تو مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں اس فرمان عالی کا مقصد ہے کہ ہنسی مذاق میں بھی کسی کو ڈرانا جائز نہیں، کہ کبھی اس سے ڈرنے والا مر جاتا ہے،
بیمار پڑ جاتا ہے. خوش طبعی وہ چاہیں جس سے سب کا دل خوش ہو جائے, کسی کو تکلیف نہ پہنچے. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایسی دل لگی ہنسی کسی سے کرنی جس سے اس کو تکلیف پہنچے, مثلا کسی کو بیوقوف بنانا, اس کو چپت وغیرہ لگانا, یہ حرام ہے. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, ہم غور کریں اور سوچیں تو نہ جانے دن میں کتنا ہی ایسے معاملات ہوتے ہیں, کتنے ایسے معاملات ہوتے ہیں. بعض اوقات کوئی خادم ہوتے ہیں, کوئی ایسے راہ چلتے کوئی ایسا دیوانہ ٹائپ کا آدمی مل جاتا ہے, تو سب مل کر بسا اوقات اس کی ہنسی اڑاتے ہیں. یا کوئی ایسے بعض اوقات راستہ پوچھتے تو اس کو مذاق مذاق میں ادھر ادھر بھیج دیا جاتا ہے. تو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی ایک کتاب ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی, اس کے صفحہ نمبر 19 پر لکھا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ دوران سفر میرا گزر زمانہ جاہلیت کے قبرستان سے ہوا. یکایک ایک مردہ قبر سے باہر نکلا, اس کی گردن میں آگ کی زنجیر بندھی ہوئی تھی. میرے پاس پانی کا ایک برتن تھا. جب اس نے مجھے دیکھا تو کہنے لگا, اے عبداللہ مجھے تھوڑا سا پانی پلا دو. میں نے دل میں کہا کہ اس نے میرا نام لے کر مجھے پکارا, یہ مجھے جانتا ہے یا عربوں کے طریقے کے مطابق عبداللہ کہہ کر پکارا ہے. پھر اچانک اسی قبر سے ایک اور شخص نکلا اور اس نے کہا کہ اے عبداللہ اس نافرمان کو ہرگز پانی نہ پلانا, یہ کافر ہے. دوسرا شخص پہلے کو گھسیٹ کر واپس قبر میں لے گیا. میں نے وہ رات ایک بڑھیا کے گھر گزاری. اس کے گھر کے قریب ایک قبر تھی. میں نے قبر سے آواز سنی, بولوں وما بول, شنوں وما شن, یعنی پیشاب پیشاب کیا ہے, مشکیزہ مشکیزہ کیا ہے. اس آواز کے متعلق بڑھیا سے پوچھا تو اس نے کہا کہ یہ میرے شوہر کی قبر ہے, اسے 2 خطاؤں کی سزا مل رہی ہے. پیشاب کرتے وقت یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. میں اسے کہتی تجھ پہ افسوس ہے, جب اونٹ پیشاب کرتا ہے تو وہ بھی اپنے پاؤں کشادہ کر کے چھینٹوں سے بچتا ہے, لیکن تو اس معاملے میں بالکل بھی احتیاط نہیں کرتا. تو میرا شوہر ان باتوں پر توجہ نہ دیتا, پھر یہ مر گیا. تو مرنے کے بعد آج تک اس کی قبر سے روزانہ اسی طرح آوازیں آتی ہیں. میں نے پوچھا کہ شن وما شن سے کیا مراد ہے, یعنی مشکیزہ مشکیزہ کیا ہے, اس آواز کا کیا مقصد ہے. بڑھیا نے کہا ایک مرتبہ اس کے پاس ایک پیاسا شخص آیا, اس نے پانی مانگا تو اس نے اس کو پریشان کرنے کے لیے خالی مشکیزے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ جاؤ اس مشکیزے سے پانی پی لو. وہ پیاسا بے تابانہ مشکیزے کی طرف لپکا, جب اٹھایا تو اسے خالی پایا. پیاس کی شدت سے وہ بے ہوش ہو کر گر گیا, اس کی موت واقع ہو گئی. پھر جب سے میرا شوہر مرا ہے آج تک روزانہ اس کی قبر سے آواز آتی ہے شنو وما شن, یعنی مشکیزہ مشکیزہ کیا ہے. تو اللہ تعالی ہماری بے باکیوں ہماری غلطیوں کو بھی معاف فرمائے اور ہمیں نیک بنا دے, ہم حسن ظن رکھنے والے بن جائیں, ہم کسی کی دل آزاری نہ کریں, کسی کی حق تلفی نہ کریں. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت فیضان سنت کی پہلی جلد میں ایک بڑا پیارا واقعہ آپ نے لکھا ہے کہ ڈاکوؤں کی ایک جماعت یہ ڈاکہ زنی کے لیے کہیں سفر پر تھی. ایک ویرانے سے جب گزر ہوا تو ایک ہوٹل نظر آیا. تو ڈاکوؤں کے سردار نے کہا کہ آؤ اس ہوٹل والے کو بیوقوف بناتے ہیں. چنانچہ یہ سارے ہوٹل میں داخل ہو گئے اور یوں ظاہر کیا کہ یہ سارے مجاہدین ہیں اور اللہ کی راہ میں یہ لڑنے کے لیے نکلے. تو اس ہوٹل کے مالک نے ان کی بڑی آؤ بھگت کی, ان کو کھانا پیش کیا, پانی پیش کیا, بڑا مطلب ان کو رکھ رکھاؤ دیا. تو کھانا کھاتے کھاتے ان کی نظر پڑی کہ ایک بچہ معذوری کی حالت میں زمین پر پڑا ہے. تو اس سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو اس ہوٹل کے مالک نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے,
بیماری کے سبب معذور ہو گیا، آپ نیک لوگ ہیں، ذرا آپ اس کے لیے دعا کیجیے گا۔ خیر کھانا نہ کھا کر یہ باہر نکلے اور خوب ہنسی مذاق کرنے لگے کہ دیکھو کیسا بیوقوف بنایا اس کو۔ کچھ عرصہ سفر کے بعد یہ جب واپس لوٹنے لگے تو پھر اس ہوٹل کے پاس سے جب گزرے تو سردار نے کہا کہ آؤ آج پھر دعوت اڑائیں۔ اب دوبارہ جیسے ہی وہ ہوٹل میں داخل ہوئے تو وہ مالک پہلے سے زیادہ اس نے آؤ بھگت کرنا شروع کر دی، کھانا پانی مختلف لوازمات وہ پیش کر دیے۔ خیر یہ پھر کھانے میں مصروف تھے تو دیکھا کہ وہ ایک بچہ جو تھا وہ ہوٹل میں دوڑ رہا تھا، بھاگ رہا تھا۔ تو سردار نے پوچھا کہ یہ بچہ کون ہے؟ تو کہا حضور یہ تو آپ کی دعاؤں کی برکت ہے، یہ وہی ہے۔ کہا کون؟ کہا آپ کو یاد ہے جب آپ پہلی مرتبہ میرے پاس آئے تھے کچھ عرصے پہلے؟ کہا ہاں۔ اور یہ بیمار زمین پر پڑا تھا؟ کہا ہاں۔ تو کہا کہ جب آپ کھانا کھا کر یہاں سے چلے گئے تو میں نے دل میں خیال کیا کہ آپ تو بڑے نیک لوگ ہیں، اللہ کی راہ میں نکلے، تو آپ نے جو کھانا چھوڑا تھا میں نے تبرک کے طور پر وہ کھانا اپنے بیٹے کو کھلایا، جو پانی آپ نے جھوٹا چھوڑا تھا میں نے اس پانی سے اپنے بچے کے ہاتھ پاؤں کی مالش کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا عطا فرما دی۔ اب غور کریں اور سوچیں کہ وہ تو ڈاکو تھے لیکن اس نے اس کے بارے میں اچھا گمان کیا تو اس کو برکتیں مل گئی۔ تو ہم اپنا ذہن بنائیں، اور اگر ایسی عادت بد کا اگر ہم شکار ہیں، بدگمانیاں کرنے کی، معاذ اللہ جھوٹ بولنے کی، چغلیاں کرنے کی، دل آزاریاں کرنے کی، غیبتیں کرنے کی، تو آج سے ذہن بنا لے کہ انشاءاللہ نہ غیبت کریں گے نہ سنیں گے۔ غیبت کے خلاف جنگ، غیبت کے خلاف جنگ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے۔ محبتوں کے چور قفل مدینہ، انشاءاللہ سر پہ امامہ، رخ پہ داڑھی، سر پر زلفیں، اکثر نظریں حیا سے نظریں، انشاءاللہ عز و جل۔ تو اس کے لیے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی کتب و رسائل یہ بھی پڑھنے کا اپنا معاملہ بنائیں۔ تقریباً جامعات میں میرا خیال المدینہ لائبریری کا اہتمام بھی ہوتا ہے، کتابیں موجود ہیں، رسائل موجود ہیں، اور امیر اہل سنت اس سے اسلامی بھائی کو اس سے بڑی محبت فرماتے ہیں جو روزانہ کم از کم ایک رسالہ پڑھے۔ تو مختصر رسالے ہوتے ہیں 16 20 صفحے 32 صفحے کا، تو ان رسالوں کو پڑھنے کی عادت بنائیں۔ پھر اسی طرح مکتبۃ المدینہ کی جو کتب ہیں دیگر، اس میں بھی زبردست تربیت کا مواد ہے، اور الحمدللہ اب تو مدنی مذاکروں کی بہاریں۔ تو روزانہ ہی عشاء کی نماز کے بعد عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوتا ہے۔ عشاء کی جماعت 8:45 بجے ہے، آج ہفتہ وار اجتماع بھی ہے، اور آج بھی انشاءاللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہفتہ وار اجتماع کے بعد مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوگا۔ تو وہ اسلامی بہنیں جو پردے میں رہ کر جامعات المدینہ میں جمع ہیں تو وہ بھی اپنا روٹین بنائیں، اور زہ نصیب کے امیر اہل سنت کے عطا کردہ مدنی پھول یہ لکھے جائیں، اس کی تکرار کی جائے، انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی۔ مدنی قافلے میں سفر کو اپنا معمول بنائیں۔ جامعۃ المدینہ کی طالبات ان کو چاہیے کہ اپنے محارم کو مدنی قافلوں میں سفر کروائیں، تو انشاءاللہ جب یہ سارے مل کر ہم سب کوششیں کریں گے تو نیکی کی دعوت عام ہوگی، برائیاں دور ہوں گی، اور معاشرہ جو ہے وہ سنتوں کے سانچے میں ڈھلنا شروع ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔